گی، سرداری تمہیں کو ملے گی۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی ہے، پہلے تم مومن بنو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں تم کو ملے گی۔ بات شاید بھول گئے، پھر سے میں دوہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا آج دوسرے ٹائپ کی تقریر ہوگی۔ پہلے میں نے بتایا کہ مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اس کا مطلب مسلمان امن و سکون سے نہیں ہے، لیکن اللہ قرآنی آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی تمہیں کو ملے گی، حکومت تمہیں کو ملے گی، لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی شرط لگا دی ہے، ان کنتم مؤمنین، پہلے تم مومن بنو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اچھا، اس کا الٹا معنی تھوڑا نکالیے تو، مفہوم مخالف جس کو کہا جاتا ہے، الٹا معنی۔ آج حکومت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، آج ہم ستائے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ کہیں گے مولانا بٹ ابھی بانسر کا مدرسہ ہے، یہ چندہ ہم لوگ دے رہے ہیں، کیسے مومن نہیں ہے؟ ہم نے تو چندہ دیا، جمعہ کو اگلی صف میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، ہم کیسے مومن نہیں ہیں؟ جب دھان ہوتا ہے ہمارے یہاں تو دھان کا چندہ دیتے ہیں، ہم کیسے مومن نہیں ہیں؟ بانسر والو سانس روکو، سانس روکو، اور قرآنی آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس سے ملاؤ کہ ہم اور آپ مومن ہیں کہ نہیں۔ قرآنی آیت میں پڑھوں گا، فیصلہ پبلک کرے گی، آپ لوگ کریں گے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ مومن ہم لوگ ہیں کہ نہیں۔ میں قرآن کی جو آیت پہلے پڑھی گئی تھی اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نمبر 1، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دو چیزیں ہو گئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، 3 چیزیں ہو گئی، الذین یقیمون الصلاۃ، 4، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5۔ شاید میں 5 چیزوں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن آیت پوری پڑھ دی میں نے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے سمجھا رہا ہوں، میرے پاس کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس بھی بالکل اتنی ہی چیزیں ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس بھی 2 آنکھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے۔ چلیے ہم اور آپ مومن مسلمان ہیں، مثال کے طور پر مان لیجئے ایک غیر مسلم کو پکڑ کر کے لائیے، غیر مسلم، ماشاءاللہ سناٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھائیوں ثواب ملے گا، اور میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، بالکل قرآن کو لے کر کے چلوں گا۔ ایک بھی بات کے اوپر اگر آپ عمل کر لیے نا آج، تو قسم خدا کی بانسر کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ مائک مین آپ والیوم کو کم کرتے جا رہے ہیں، مجھے پتہ لگ رہا ہے۔ ہاں ایسے ہی آواز بیٹھی ہوئی ہے، لگاتار 3-4 دن سے ایسے چل رہا ہے، تھوڑا والیوم تیز کیجئے، میں دور سے بولوں گا۔ ایک غیر مسلم بھائی کو لائیے، ٹھیک ہے، اور غیر مسلم بھائی کو اچھی طریقے سے دیکھیے، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 آنکھ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ میرے بعد مولانا عبداللہ سالم آ رہے ہیں، ان سے منتر آپ لوگ سن لیجئے گا۔ آج میں کچھ دین کی باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور خالص قرآن و حدیث کی۔ بلیڈ لا کر کے میرا ہاتھ کاٹیے، کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا کہ نہیں؟ بلڈ نکلے گا کہ نہیں؟ ایک غیر مسلم کو لا کر کے ان کو بھی کاٹیے، بلڈ نکلے گا؟ اب کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اور ان سے پوچھئے تو کہ یہ دونوں بلڈ ہے، آپ جانچ کر کے بتائیے کہ کون ہندو کا بلڈ ہے اور کون مسلم کا بلڈ ہے، بتا پائے گا وہ؟
نہیں، جب کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہندو کا بلڈ ہے یا غیر مسلم کا بلڈ ہے۔ اور جب کوئی مسلمان بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایمرجنسی جلدی سے اس کے لیے 2 پیکٹ بلڈ لے کر کے آئیے، اس وقت بینک بلڈ میں جا کر کے کہا جاتا ہے کہ جلدی سے 2 پیکٹ ہم کو بلڈ دیجئے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں مسلم کا بلڈ دیجئے، ہندو کا نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا جاتا ہے، پتہ نہیں لگا پائیں گے۔ اسی طریقے سے جو روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جو صرف جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، دونوں مسلمان بھائیوں کے بلڈ کو نکالیے اور پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی بھی طریقے سے آپ بتائیے، کوئی بتا پائے گا کہ یہ 5 ٹائم نمازی کا بلڈ ہے اور یہ صرف جمعہ جاتا ہے کہ یہ اس کا بلڈ ہے، یہ ایماندار کا ہے، یہ غیر ایماندار کا ہے؟ بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا پائے گا۔ ایسے ہی برابر، لیکن قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے کہا، اے پانسر والو، بڑی بستی ہے تمہاری، 10,000 کے تعداد میں لوگ ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ جمعے کے دن 2 منزلہ مسجد کھچاکھچ بھر جاتی ہے، کیسے پہچانیں گے کہ مومن کون ہے مومن کون نہیں ہے؟ ہاں کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اب سنو مومن کون ہے؟ ارے سنو، پھر سے کہتا ہوں میں، مومن کون ہے؟ اذا ذکر اللہ، جب مومن کے سامنے اللہ کا نام آئے۔ کس کا نام؟ آپ لوگ جواب دیجیے گا، آج جواب دیں گے آپ لوگ زور سے۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ جب اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، تو مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کا نام سننے کے بعد مومن کا دل دہل جاتا ہے، یہ ہے مومن کی پہچان۔ فیصلہ آپ کریے تو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سری نگر مارکیٹ میں گئے ہیں، آپ کے بغل میں ہے سری نگر مارکیٹ، وہاں جا کر کے آپ نے کچھ کپڑے خریدے، خریدنے کے بعد 2 دوست ہیں آپ، چلیے چائے پئیں گے، مٹھائی کی دکان میں آپ بیٹھ گئے، چائے پانی کیا آپ نے دکان میں بیٹھ کر کے، اور یہ تو الیکشن کا دور چل رہا ہے، ایک گاؤں میں 2 3 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ راکیش آئے گا، دوسرا کہہ رہا نہیں، اس مرتبہ ہمارا یہ عبد الرحمان آئے گا، یہ چناؤ جیتے گا، وہ کہتا نہیں وہ آئے گا، وہ کہتا نہیں وہ آئے گا۔ اتنے میں شری نگر کی جامع مسجد میں، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کے ٹائم اللہ کا نام آیا نا، وہی بانسر کا مسلمان جو شری نگر کپڑا خریدنے کے لیے گیا تھا، بیوی کی ساڑی خریدنے کے لیے گیا تھا، وہی بیچارہ مسلمان جب اللہ کا نام ان کے کانوں میں، اللہ کے نام کی آواز ان کے کانوں میں آئی، چائے کے کپ کو دکان کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ بانسر والوں بتاؤ، اس وقت اس کو مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا یا گھر کی طرف آنا چاہیے تھا؟ کدھر جانا چاہیے تھا؟
مسجد کی طرف، لیکن بیچارہ ہائے رے مسلمان دھوکا کھا گیا، مسجد کی طرف نہیں بلکہ چائے کے کپ کو، چائے کے گلاس کو دکان کے ٹیبل پر رکھ کر کے وہ بیچارہ بانسر کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اے بانسر کے میرے نوجوان بھائیوں، قرآن کی یہ آیت آپ اپنے سامنے رکھیے اور فیصلہ آپ کیجئے کہ وہ مومن اور مسلمان ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں فیصلہ آپ کے اوپر، قرآن کی اس آیت کو رکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ یہ ہے مومن کی پہلی صفت کہ اللہ کا نام جب آ جائے تو مومن کا دل لرز جاتا ہے اور مومن خوف کھا جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، ٹائم کم ہے۔ دوسری صفت ایک پرکھ لیجئے گا۔ اب اگر اذان سننے کے بعد آپ کھیت کے کاموں میں لگے رہیے گا تو اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ حقیقی مومن ہے یا ایسے ہی منہ بولا مومن ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بہت پیاری چیز، قسم خدا کی، لوگ جب سمجھ جائیں نا تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جاتا کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرتے۔ قرآن اندازی سمجھتے ہیں نا، ارے لاٹری، ہاں کہ میں پہلے جاؤں گا، کسی کا پیر نہیں ہے تو گھٹنے کے بل جاتا۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں نا، اسی لیے ہمارے اندر اتنی بے تکلفی پیدا ہو رہی ہے۔ سنیے دوسری صفت، مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، اچھا قرآن کی جب تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، تو مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے، پھر سے مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ مومن ایمان کیا گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ لوگ شاید نہیں معلوم ہے، آپ لوگوں کو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھے ہیں، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں، غالباً سبوں کے پاس موبائل ہوگا، ہے نا؟ سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب چارج ختم ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو؟ ہاں، بجلی میں لگاتے ہیں، کرنٹ میں، فل چارجنگ کے لیے، یہی نا کام کرتے ہیں۔ کیوں آپ کو ضرورت ہے بات کرنے کی؟ میں مثال سے آج سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے کیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ گواہ ہے، رات کا 12 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مولا میرا کام صرف سنانے کا ہے، ہدایت کا مالک تو ہے مولا۔ اے اللہ، قرآن و حدیث کی جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرما، آمین کہیے آمین۔ سنیے، مومن کی دوسری پہچان، قرآن سننے کے بعد ایمان بڑھتا ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، اس کو آپ کرنٹ میں لگا رہے ہیں موبائل کو۔ اچھا، دنیا کے انجینئر نے اس کو بنایا ہے، اس کو دنیا کے انجینئر نے بنایا ہے، اور اس کے اندر جب چارج ختم ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو بجلی میں، کرنٹ میں ہم لگائیں گے۔ اے بانسر کے میرے نوجوان بھائیوں، بانسر کے میری پیاری ماؤں بہنوں، تم بھی غور سے سنو۔ اللہ نے جو یہ انسان بنایا ہے، ہم کو آپ کو، ہمارے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے۔ اس بیٹری کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ہمارے اندر بھی اللہ نے ایک ایمان کا بیٹری بنایا ہے۔ آپ نے کہا دنیا کے انجینئر کا بنایا ہوا موبائل، اس کے اندر جو بیٹری ہے اور جب چارج ختم ہو جاتا ہے تو اس کو آپ بجلی پہ لگاتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا بیٹری جو ایمان کا ہمارے اندر ہے، اے میرے بانسر کے بھائیوں، بولو اس ایمان کے بیٹری کو کس سے چارج کیا جاتا ہے؟ کس سے؟ اس سے چارج کیا جاتا ہے۔ وہ ایمان کا جو بیٹری جب لو ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن سے چارج کیا جاتا ہے، نبی کی حدیث سے چارج کیا جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی؟ اب آئیے، مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک قرآن و حدیث کی باتیں ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے۔ نبی کے زمانے کے صحابہ کرام کے واقعات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قسم خدا کی ایک مرتبہ قرآن سن لیتے تھے، پھر ان سے رہا نہیں جاتا تھا جب تک کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ یہ بہت بڑے ہیرو تھے، ہیرو۔ مکے میں ان کی دادا گیری چلتی تھی، حضرت عمر کی۔ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا، سپر پاور مانے جاتے تھے یہ غیر مسلموں کے۔ اے مانسر کے میرے بھائیوں، جب یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، بس انہوں نے قرآن کی چند آیت ایک مرتبہ سنا تھا۔ انہوں نے ہمارے اور آپ کی طرح 10 اور 20 جلسے اٹینڈ نہیں کیے تھے، یہ 5 اور 7 مقرروں کی تقریر حضرت عمر نے نہیں سنی تھی۔ بس قرآن کی چند آیت سننے کے بعد حضرت عمر کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، کہنے لگے چلیے میں اسلام قبول کروں گا۔ اسلام قبول کر لیے، اور جب مسلمان ہو گئے تو وہی جو کافر کے سپر پاور مانے جاتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے سپر پاور مانے جانے لگے۔ یہ جانتے ہیں ان کی دور خلافت کو پڑھیں گے تو اللہ اکبر، کیا انصاف انہوں نے قائم کیا ہے۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ قرآن سننے کے بعد مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ ایک شخص کا نام ہے عبدالعزیٰ۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ رہ نہیں پائیں گے میرے بھائیوں، غور سے سنیے۔ عبدالعزیٰ یہ پہاڑ میں گئے، دیکھ رہے ہیں نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے قرآن کو سننے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا، اور جانتے ہیں ان کا باپ زندہ نہیں تھا، ان کی صرف ماں تھی عبدالعزیٰ کی، اور چچا کی کفالت میں یہ تھے، مطلب چچا دیکھ بھال کر رہا تھا۔ کون؟ چچا دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جا کے کہتے ہیں، اے چچا، ایک چیز میں پہلے بتا دوں، ابھی آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ یہ تقریر بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور اگر اٹھ کے 1-2 کر کے جائیں گے نا تو منافق کی ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی۔ کیوں؟ منافق کی ایک حدیث میں ہے 4 علامتیں ہیں، اور ایک حدیث میں ہے 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا۔ جب آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، تو کم سے کم میں آپ کے بیچ زیادہ دیر تک نہیں رہوں گا، بس 1 گھنٹے کی میری تقریر ہے، 1 گھنٹے کے بعد میں آپ کے بیچ سے چلا جاؤں گا، لیکن جو باتیں کروں گا وہ میں خالص قرآن و حدیث کی باتیں کروں گا، ادھر سے ادھر نہیں کروں گا۔ سنیے، اٹھ کے بھاگیے گا نہیں کوئی، اور میں دیکھ رہا ہوں کون اٹھ کے بھاگ رہا ہے۔ سنیے، چچا سے آ کر کے کہا، اے چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چچا نے کہا، ارے میرے پرمیشن کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا، چچا اسلام میں قبول کروں گا تو آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہا، اچھا تم کھاتے میرے گھر میں ہو، میرا دیا ہوا کپڑا تم پہنتے ہو، لیکن پھر بھی تم نے میرے پرمیشن کے بغیر کیسے اسلام قبول کر لیا؟ میرے پرمیشن
پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ کہا چچا بس میری خواہش یہ ہے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مختصر بتا رہا ہوں، سنیے گا، میں اس واقعہ کو لمبا چوڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ گے؟ ارے سنو، یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے، یہ کرتا میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، چل پہلے کرتا اتار، اس کے بعد تم نبی سے جانا ملاقات کرنے کے لیے۔ عبدالعزیٰ قرآن کے سیدائی میرے بھائیوں، سننے کے بعد عبدالعزیٰ نے کہا اے چچا، اسلام کے سامنے اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ عبدالعزیٰ نے کرتا اتار کے چچا کو دے دیا، لو چچا میں نبی سے اب ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا ابھی کہاں؟ یہ جو پگڑی، امامہ پگڑی جو تم نے اپنے سر پہ باندھ کے رکھا ہے، یہ بھی میری کمائی کا ہے، میں نے تم کو دیا ہے، چلیے بھی اتار، وہ بھی دے دیا۔ کہا عبدالعزیٰ رے ذرا سوچو تو تمہارے پورے جسم کے اندر کیا باقی ہے؟ کہا چچا ازار باقی ہے، ازار سمجھتے ہیں نا، لنگی باقی ہے۔ کہا سوچ لو، اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین دھرم کو ٹھکرایا اور تم پھر سے ہندو دھرم کے اندر جہاں تم شرک کرتے تھے وہیں پر اگر قائم رہ گئے تو یہ کرتا بھی میں تمہیں واپس دے دوں گا، یہ پگڑی بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ عبدالعزیٰ نے کہا چچا آپ مجھ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اے میرے چچا سن لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیجئے، گھر جاؤں گا، کپڑے بدل کے آؤں گا، اس کے بعد یہ لنگی میں آپ کو دے دوں گا۔ چچا نے کہا نہیں چلے گا، یا تو تم لنگی اتار دو یا محمد الرسول اللہ کے دین کو چھوڑ دو۔ پھنس گئے امتحان۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، تمہارے اوپر قانون پاس کر کے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، گھبراؤ نہیں۔ اسلامی اتہاس کو اٹھا کر کے دیکھو، اے میرے بھائیوں، کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے۔ جیسے آپ کو مثال کے طور پر دکھاؤں، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر مسلمان تھے 313، کافر تھے 1000، جیتے گا کون؟ 1000 یا 313؟ 313 جیت گئے۔ اچھا 313 تھے نا، ان میں بوڑھے، اس کے بعد چھوٹے بچے بھی تھے، سب کو جوڑ کے دیکھا گیا تو 313، تو 13 مائنس کر دو، 300 پکڑ کے رکھیے آپ، اور ادھر 1000۔ اچھا 1000 کو 300 میں تقسیم کیجئے تو کتنا آئے گا؟ کتنا آئے گا؟ 3 آدمی کر کے نا، ہاں 3 آدمی کر کے، اس کا مطلب 3 آدمی مل کے اگر ایک مسلمان کو مارتے وہ لوگ تو مسلمان ہار جاتے۔ ایک مسلم کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، انڈیا کے اندر 35 کروڑ ہے تو کیا ہوا؟ 1 کروڑ کو مارنے کے لیے 3 کروڑ کی ضرورت پڑے گی۔ کتنے؟ 3 کروڑ کی ضرورت پڑے گی، گھبراؤ نہیں، شاندار کامیابی ملے گی، لیکن شرط ہے کہ تم ایمان کے اوپر ڈٹے رہو۔ اسی لیے آج میں نے موضوع اپنایا ہے ایمان۔ الیکشن میں دیکھ لیجئے، چچا کھڑا ہوا ہے، ادھر بھتیجا کھڑا ہوا ہے، دونوں ہار گئے۔ مسلمان کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، سمجھ لیجئے، قیامت تک ان کے اندر 72 اور 73 جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا، یہ کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں۔ تیری مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی، میری مسجد میں تیری نماز نہیں ہوگی، تیرے مولوی نے اگر نکاح پڑھا دیا تو نکاح ٹوٹ گیا، اسی میں لت پت کرتے رہیں گے میرے بھائیوں، کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن شرط ہے مسلمانوں گھبراؤ نہیں۔ چلیے 1 سے 2 مدرسہ کہیں قائم ہو جاتا ہے، چلیے دونوں کو کسی طریقے سے چلائیے بھائی، یہاں بھی دین کی باتیں ہوں گی، وہاں بھی دین کی باتیں ہوں گی۔
آپس میں بغض و حسد یہ سب نہیں رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنوں تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور بھائی بھائی ہونے میں کبھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو گیا تو اللہ نے اصلاح بھی بتا دیا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو، اصلاح۔ چلیے بات آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے ماں سے جا کر کے کہا، لنگی بھی اتار کے دے دیا چچا کو، لو چچا رکھ لو میں جا رہا ہوں۔ نوجوان صحابی سر سے لے کر کے پیر تک ایک بھی کپڑا نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کے کہہ رہے ارے کیا ہو گیا عبدالعزیٰ کو، یہ ننگا کہاں جا رہا ہے؟ لیکن عبدالعزیٰ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے کہ میں کس حالت میں ہوں۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، باپ نہیں تھا، صرف ماں تھی۔ ماں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا نوجوان بیٹا لنگا دھڑنگا کھڑا ہے سامنے۔ ماں نے دروازہ بند کر دیا، بیٹا تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ جواب دیا، ماں میری یہ حالت تیرے دیور نے، میرے چچا نے کی ہے۔ ماں نے فٹاک سے کہا، بیٹا ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ ماں میں نے غلط کام نہیں کیا ہے، اے میری ماں میں نے صرف اسلام قبول کر لیا ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کو میں نے سویکار کر لیا ہے۔ کہا بیٹا یہی تو بہت بڑی غلطی تم نے کی ہے بیٹا جاؤ، میں بھی اپنے گھر سے بے دخل کر رہی ہوں۔ اے پانسر والوں سنو، جب باپ دشمن بن جائے، جب بیٹا دشمن بن جائے، جب چچا دشمن بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ جو میرا ہے حقیقت کا راستہ ہے۔ مختصر بتا رہا ہوں، ماں نے کمبل دیا بیٹے کو، کمبل کا ٹکڑا لے کر کے پہن لیتے ہیں عبدالعزیٰ، اور مکے سے مدینہ 450 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں، نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں تھی، نبی کے زمانے میں بسیں نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ اور گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے۔ عبدالعزیٰ 450 کلومیٹر پیدل چل کر کے گئے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کس نے کھینچ کے لے گیا 450 کلومیٹر؟ کس نے؟ اس قرآن کو سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد وہ ایمان پیدا ہو گیا کہ 450 کلومیٹر وہ پیدل چل کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس پہنچے، ساری داستان میں نے یہاں سے واقعہ کو ختم کر دیا، یوٹیوب میں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ مثال دیا ہے۔ نبی کے پاس پہنچے، پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی نے کہا عبدالعزیٰ یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے، اس ایمان کے خاطر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں تک کٹوا دی ہیں، یہ سودا تو تمہیں بہت سستے میں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا تھا؟ ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ بدل گئے۔ مومن وہ ہے جب ان سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں کھڑے ہو کے رہنا مناسب ہے کہ نہیں۔ مومن وہ ہے کہ جب مومن سے کہا جائے کہ دوڑ پڑو تو مومن دوڑ پڑے، یہ نہ دیکھے کہ یہاں دوڑنا مناسب ہے کہ نہیں۔ اب میں مومن کے اور ایک واقعات رکھوں گا۔ مثلا ابھی آپ لوگوں سے مولانا چندہ کر رہے تھے نا، اللہ اکبر، آپ سے مانگ رہے تھے، آپ اچھا دیں گے، یہ ایسے کرتے کرتے 50 روپے نکلے۔ سنیے، نبی نے بھی ایک مرتبہ چندہ کیا، اور نبی کے چندہ کرنے میں اور ہمارے چندہ کرنے میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کو ہم لوگ مالش کرتے 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 کسی طریقے سے 500 کا گاندھی چھاپ نکلتا ہے نا، اور نبی نے کیسے چندہ کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، کون ہے جو 100 اونٹ دے گا انعام کیا، میں اس کو جنت دلوا دوں گا۔ ارے کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ حضرت عثمان غنی، عثمان نام ہے اور غنی یہ ٹائٹل ہے۔ غنی کے معنی جانتے ہیں نا؟ مالدار۔ ارے بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ مہاجن۔ ہاں، 100 اونٹ
ایک نبی کی ایک آواز پر کتنی اونٹیں دیے؟ 100 اونٹ۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ۔ عثمان کے بعد کون ہے جو 100 اونٹ کی قربانی دے گا؟ نبی گارنٹی دے رہا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر سے عثمان اٹھ گئے، اللہ اکبر۔ عثمان نے کہا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور لکھ لیجئے میرے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 200۔ نبی نے کہا عثمان تم سے نہیں کہا، بیٹھو نا تم بیٹھو۔ نبی نے پھر اعلان کیا ان کے بعد کون ہے؟ پھر عثمان اٹھ گئے، اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے، 300 ہو گئے۔ نبی نے کہا عثمان تم بیٹھ جاؤ، اور میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، دوسروں کو موقع دو۔ چوتھی بار جب اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو 100 اونٹوں کی قربانی دے گا، نبی اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ حضرت عثمان پھر اٹھ گئے، کہنے لگا اللہ کے رسول 100 اور لکھ لیجیے، 400 ہو گئے۔ بار بار اٹھ رہے ہیں حضرت عثمان، کسی کو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ جنت کی لالچ دیکھیے، اللہ اکبر۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی جب گارنٹی دے رہے ہیں، ارے پوری جائیداد ہماری لٹ جائے لیکن ہم کو جنت ملنی چاہیے، اللہ اکبر۔ پوری جائیداد چلی جائے نا، کیا ہوا، جنت ملنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان تم بار بار کیوں اٹھ رہے ہو؟ ارے میں تم سے نہیں تمہارے علاوہ کسی اور سے مانگنا چاہتا ہوں، بیٹھو۔ عثمان بیٹھ گئے۔ نبی نے پھر کہا کون ہے جو پھر 100 اونٹ دے گا؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگا اللہ کے رسول کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، مجھے سے لیجئے نا۔ پھر 100 دیے، کتنا ہوا؟ 500۔ نبی نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، نبی نے 7 مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹوں کی قربانی دے گا، چندہ دے گا، نبی اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ اے بان سر کے میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی 7 مرتبہ اٹھ گئے اور ایک ہی جگہ میں کھڑے ہو کر کے 700 اونٹ کی قربانی کی اللہ کے راستے میں، 700 اونٹ چندہ دیے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا اور کیا ایمان ہمارا ہے۔ 700، ہماری اور آپ کی تو جان نکل جاتی۔ 700 دیے۔ جانتے ہیں نبی نے کیا گارنٹی دیا؟ سنیے، نبی نے کہا اے صحابہ سنو، یہ میرا عثمان جو میری ایک آواز میں 100 200 300 400 500 600 700 اونٹ تک قربانی کر دیا، چندہ دے دیا اللہ کے راستے میں۔ اے صحابہ سنو، اور پھر غور سے سنو، میں کہہ رہا ہوں، نبی نے اعلان کیا آج سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، آج سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے تو عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا۔ کیا ایمان تھا۔ قرآن سننے کے بعد، نبی کی ایک آواز سننے کے بعد مال جتنا تھا سب دے دیتے تھے۔ اور ایک دیکھیں گے، یہ تو مال کی بات ہوئی، جان کی بات آئے تو جان بھی دے دیتے تھے، اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں، لیٹ کر کے لائیے گا، غزوہ احد میں حنظلہ ایک صحابی کا نام ہے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، غور سے سنیے گا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی ان کی، جس کو شب زفاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں ہماری زبان میں اس کو سہاگ رات کہا جاتا ہے، سہاگ رات۔ میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات بھی ہوئے تھے، جو ہوتا ہے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک ندا دینے والے نے یہ آواز لگائی، اے نبی کے سیدائیوں، دشمنوں نے گھیر لیا ہے، جلدی سے نکلو جہاد میں، جلدی سے نکلو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔
اعلان کر رہا ہے، اناؤنسمنٹ. کون؟ نبی کے ایک صحابی حنظلہ تولیہ اٹھائے، گمچھا اور غسل کرنے کے لیے بیت روم کی